سلوشن ایکسٹرا کا سپرے کرائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ بار آوری بہت اچھی ہوگی اور کیرا بھی بہت زیادہ نہیں لگے گا، پودے میں کیرا بھی کم ہو جائے گا۔ جب پھول سے مطلب پھل بن جائے گا، پھل جب مٹر کے برابر ہو تو دوسری قسط فرٹیلوم این کی ڈالنی ہے، اور اگست میں جا کے اس میں فرٹیلوم این ہم نے تیسری قسط ڈالنی ہے۔ اس وقت فرٹیلوم کے بھی اس میں دیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس کی اگر پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں ضرر رساں کیڑے اور بیماریاں سب سے زیادہ جس میں مسئلہ آتا ہے سٹرس سلا یا سٹرس کا تیلا آتا ہے، یہ رس چوس کر پودے کو کمزور کرتا ہے۔ سٹرس سلا ترشادہ باغات کا ایک اہم کیڑا ہے، یہ ڈائریکٹ تو نقصان کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹرس گریننگ نامی ایک بیماری ہے، اس کا بھی ویکٹر ہے، اس کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی مادہ اپنی زندگی میں 800 تک انڈے دے سکتی ہے۔ اس کی جو زندگی کا دورانیہ ہے یہ 15 دن سے 47 دن کا ہوتا ہے۔ سال میں اس کی 9 سے 10 نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ دوستو مارچ سے اکتوبر تک یہ باغات میں آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا، حملہ آور جیسے اس کو موزوں حالات ملتے ہیں یہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ رس چوسنے کے ساتھ ساتھ پودے میں اس کا جو نیکٹر ہوتا ہے وہاں پہ پھپھوندی لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے عموماً پتے بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا انسداد ہم سیڈو کے ذریعے کر سکتے ہیں، کیونکہ سیڈو اپنی منفرد اور مؤثر طریقے اثر کی بدولت کیڑوں کا جو اعصابی نظام ہے اس میں خلل ڈال کر ان کو ہلاک کرتی ہے، اور جو چھپے ہوئے کیڑے جو اوٹ میں ہوتے ہیں وہ بھی اس سے اچھی طریقے سے کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ناک ڈاؤن اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، فوراً ہی یہ سپرے کرتے ہی یہ ختم بھی ہو جائے گا، اور قوت مدافعت بھی اس میں بہت حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ کم سے کم قوت مدافعت ہوتی ہے۔ فصل کے لیے انتہائی یہ مؤثر ہے، محفوظ ہے، اور فصل سے یہ مطابقت بھی رکھتی ہے۔ 50 سے 100 ml فی 100 لیٹر پانی میں اس کو سپرے کرا کے سٹرس سلا سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح لیف مائنر کی اگر بات کریں، یہ بھی سٹرس کا ایک اہم کیڑا ہے۔ یہ سرنگیں بنا کے پتے کے اندر یہ ٹیشو کو کھاتا ہے، پودے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیف مائنر جو ہے یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ صرف پتوں پہ نہیں آتا، یہ شاخوں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور یہ اس پہ بعض کا فروٹ پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، لیکن زیادہ یہ پتوں پہ نقصان کرتا ہے۔ اس کی جو مادہ ہے وہ 50 انڈے اپنی زندگی میں دیتی ہے۔ مارچ سے نومبر تک یہ بھی آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کا دورانیہ 12 سے لے کر 65 دن کا ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں اس کا زندگی کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، گرمیوں میں اس کا کم ہوتا ہے۔ تقریباً اس کی 13 جنریشن ایک سال میں جو ہے گزرتی ہیں، اس لیے اس پہ قوت مدافعت بھی زیادہ پروڈکٹس کی آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین اور منفرد پروڈکٹ ہے ششکا کے نام سے، جو اپنے وسیع دائرہ اثر کے لحاظ سے اس کے اعصابی نظام میں خلل ڈال کر اس کو کنٹرول کرے گا، اور فصل کے لیے یہ انتہائی محفوظ ہے۔ 80 سے 100 ml فی 100 لیٹر پانی اس میں سپرے کرا کے جو لیف مائنر کا مسئلہ ہے اسے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اسی طرح پھل کی مکھی کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ اور ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمیں بین الاقوامی طور پہ بھی اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں یا اس کو کافی حد تک ہم اس کا نقصان کم کر لیں، ہماری ایکسپورٹ بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اور باہر ملک سے ہم زر مبادلہ بھی اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں۔ اس کی پھل کی مکھی کا جو ڈسکرپشن میں نے لنک ڈال دیا ہے، اس میں مکمل ڈیٹیل اس کی انسداد کی دی ہوئی ہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس پہ سپرے بھی کی جاتی ہے، اس پہ بیٹنگ سسٹم ہوتا ہے، ٹریپس لگائے جاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے کلچرل کنٹرول ہے۔ سب سے پہلے تو باغ کی صفائی ہے، کیونکہ اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو ایک پھل سے ہی کتنے سارے آگے اس کے پروانے نکلتے ہیں، پروانے پھر بہت سارے آگے انڈے دیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے صفائی ہے، اس کے بعد پھر اس کا مکمل ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کرنا ہو سپرے کے ذریعے تو پروٹین ہائیڈرولائزیڈ 300 ml اور اس میں 30 ml میلاتھیان یا سیڈو ڈال کر اس کا سپرے بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل مکمل میں نے دے دی ہے اس میں ڈسکرپشن میں۔ تو اس کے بعد لیمن بٹر فلائی، یہ سنڈیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سنڈی بھی ہے، پھر اس میں جو اس کی
بڑی سنڈی بھی دکھائی گئی ہے، یہ مختلف اشکال میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اس کی زندگی کے سٹیجز ہیں، لائف سٹیجز ہیں، اور یہ اس کی آگے آپ اس کا جو پروانہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ وہ تتلی بہت خوبصورت اور بھلی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی جو سنڈیاں ہیں وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، ایگریسو فیڈرز ہوتی ہیں۔ یہ کتر کر کھا کے بعض کا یہ صرف رگیں چھوڑتی ہیں، باقی سارا کا سارا پتا جو ہے یہ کھا جاتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین پروڈکٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کے نام سے ہے۔ پروجیکٹ اپنے مؤثر طریقہ اثر سے یہ جو اس کے پھولوں میں یا جدھر بھی یعنی کہ یہ سنڈی چھپی ہوئی ہے، یا یہ اس میں اگر تنے میں چھپی ہوئی ہے یا پتوں پہ بھی یہ فیڈ کر رہی ہے، تو یہ اس کو، کیونکہ اس میں ٹرانس لیمینار ایکشن ہوتا ہے، یہ پتے سے آر پار پروڈکٹ کی صلاحیت ہوتی ہے کہ چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ سپرے کریں گے یہ چھپے ہوئے کیڑے کو بھی جا کے کنٹرول کرے گا، اس کو مارے گا، اور فصل کے لیے انتہائی یہ محفوظ پروڈکٹ ہے۔ 50 گرام فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے آپ سپرے کر کے لیمن بٹر فلائی سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سٹرس کی سفید مکھی، سٹرس وائٹ فلائی جسے کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے، اس طرح کے یہ سکیل سے آتے ہیں، یہ رس چوستے ہیں، رس چوس کے یہ بھی بالکل کالا کر دیتے ہیں، جیسے سفید مکھی کا حملہ ہوتا ہے اسی طرح یہ آ کے حملہ کرتی ہے، اور فصل آپ دیکھیں گے کہ پتے بہت زیادہ کالے نظر آئیں گے۔ اس کے لیے بھی اسی طرح ہی سیڈو 50 سے 100 ml فی 100 لیٹر پانی ہم جو ہے نا اس کو سپرے کر کے۔ السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج ترشادہ باغات یا سٹرس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ سٹرس پاکستان کی نمبر 1 فصل ہے، اور پھلوں کی جو پیداوار ہے اس میں تقریباً کوئی 34% جو شیئر ہے وہ ترشادہ باغات یا سٹرس کا ہے۔ ملکی پیداوار میں 98%، 98% جو شیئر ہے وہ پنجاب کا ہے۔ اس کے لیے جو موزوں ترین زمین ہے وہ اچھے نکاس والی میرا اور ہلکی میرا زمین میں اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کی نشو و نما کے لیے جو بہترین درجہ حرارت ہے وہ 25 سے 31 سینٹی گریڈ کا ہے۔ اس کی کاشت کے مختلف ماڈلز ہیں، عموماً اس کو 3 ماڈلز میں کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اگر پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ 20 فٹ، اور جو درمیان میں جو قطاریں ہوں گی، قطاروں کا باہمی فاصلہ بھی 20 فٹ رکھا جائے تو 108 پودے فی ایکڑ پودوں کی تعداد بنے گی۔ اگر 18x18 پہ ہم کاشت کریں تو 134 پودے فی ایکڑ بنیں گے۔ اگر 15x15 فٹ پہ کاشت کیا جائے، یعنی کہ پودے سے پودے کا فاصلہ 15 فٹ، اور جو قطاریں بن رہی ہوں گی، لائنیں بن رہی ہوں گی، ان کا فاصلہ بھی 15 فٹ ہو، تو 194 یعنی کہ 200 پودے فی ایکڑ آپ کے بن سکتے ہیں۔ دوستو پودوں کا جو پھولوں کا جو اس کا دورانیہ ہے، فیبرری سے مارچ تک اس پہ فلاورنگ آتی ہے، پھول آتے ہیں۔ پولینیشن کے لیے جو بہترین درجہ حرارت ہے وہ 15 سے 20 سینٹی گریڈ بہتر رہتا ہے۔ نئے پودے جو عموماً شفٹ کیے جاتے ہیں نرسریوں سے، وہ مارچ اور سپٹمبر اکتوبر میں لگائے جاتے ہیں۔ اس کی جو غذا ہے، اس کا جو متوازن غذا ہے، اس کے لیے دسمبر سے جنوری میں اس کو نامیاتی مادہ یعنی کہ فرینزی وہ ڈالا جاتا ہے، اور پھول آنے سے تقریباً 15-20 دن قبل اس میں 1/3 فرٹیلوم این، یعنی کہ جتنی فرٹیلوم این ہم نے ڈالنی ہے پورے سال میں اس کی 3 قسطیں کر کے 1 قسط آپ نے پھول آنے سے پہلے ڈالنی ہے، اور اسی طرح اس میں فرٹیلوم کے اور فاسفورسی کھادیں یہ پھول آنے سے پہلے ڈال دیں گے۔ جب پھولوں کا وقت آئے گا، پھول نکل رہے ہوتے ہیں، اس پر سلوشن ایکسٹرا کا سپرے کرائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بار آوری بہت اچھی ہوگی، اور کیرا بھی بہت زیادہ نہیں لگے گا، پودے میں کیرا بھی کم ہو جائے گا۔ جب پھول سے مطلب پھل بن جائے گا، پھل جب مٹر کے برابر ہو تو دوسری قسط فرٹیلوم این کی ڈالنی ہے، اور اگست میں جا کے اس میں فرٹیلوم این ہم نے تیسری قسط ڈالنی ہے۔ اس وقت فرٹیلوم کے بھی اس میں دیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس کی اگر